السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آل دیوبند کے ہاں مرزا قادیانی کی کیا حیثیت ہے؟ مختصراً چند عبارات لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایک دو عبارات اس کی تمہید میں باندھیں گے۔ یہ کتاب ہے تذکرۃ الرشید جلد 2 اور اس کا صفحہ نمبر 35 ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کئی مرتبہ، آپ سے مراد رشید احمد گنگوئی دیوبندی ہے، آپ نے کئی مرتبہ بحیثیت تبلیغ یہ الفاظ زبان فیض ترجمان سے فرمائے، سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، اور بقسم کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے میری اتباع پر۔ اس عبارت کو غور سے سنیے، غور سے دیکھیے کہ یہ کتنا خطرناک اور بڑا دعویٰ ہے، اور اس عبارت کے ماننے والے، اس عالم کے ماننے والے کے ہاں اس شخص کی کیا حیثیت ہوگی۔ اور ایک کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، حکایت اولیاء، لکھنے والے ہیں اشرف علی تھانوی دیوبندی۔ اس کا صفحہ نمبر 308 اور حکایت نمبر 307 لکھتے ہیں، فرمایا مطلب رشید احمد گنگوہی نے فرمایا، اوپر آپ یہ عبارات کو غور سے دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے قلب میں رہے۔ اب یہ پتہ نہیں اسے کتنے سال، اس لیے کہا کہ اتنے سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے قلب میں رہے، اور میں نے کوئی بات بغیر آپ سے پوچھے نہیں کہی۔ غور فرمائے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی فتویٰ رشید احمد گنگوئی دیں گے وہ ضرور بھی ضرور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بزعم ان کے، بخیال ان سے پوچھا ہوگا۔ تو اب ہم اصل عبارت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے رئیس قادیان، اور لکھنے والے ہے ابو القاسم مولانا رفیق دلاوری، یہ بھی دیوبندی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 374 اس میں مرزا قادیانی کے بارے میں رشید احمد گنگوئی کہتا ہے، یہ بندہ، جیسا کہ اس بزرگ کو کافر فاسق نہیں کہتا، یہ بندہ مراد ہے کہ رشید احمد گنگوئی، یہ خود کہتا ہے، خود لکھتا ہے، رشید احمد گنگوئی کہتا ہے یہ بندہ یعنی رشید احمد گنگوئی، جیسا اس بزرگ سے مراد مرزا قادیانی ہے، جیسا کہ بریکٹ میں خود لکھا ہے، کو کافر فاسق نہیں کہتا، اس کو مجدد و ولی بھی نہیں کہتا، صالح مسلمان سمجھتا ہوں۔ غور فرمائے گا کہ اس کو صالح مسلمان سمجھتا ہوں، یعنی مرزا قادیانی کو، اور اگر کوئی پوچھے تو ان کے ان کلمات کی تعویل مناسب سمجھتا ہوں، یعنی جو انہوں نے دعوے وغیرہ کیے ہیں ان کی تعویل نکالی جائے اور اسے کافر نہ کہا جائے، اور خود اس سے اعراض و سکوت کرتا ہوں، فقط و سلام رشید احمد۔ تو غور فرمائے گا کہ رشید احمد گنگوئی صاحب مرزا قادیانی کو صالح مسلمان کہتے ہیں اور اسے کافر کہنے سے انکار کرتے ہیں۔ اب اور ایک عبارت آپ کی خدمت میں حاضر ہے، یہ کتاب ہے ملفوظات حکیم الامت، اور یہ اشرف علی تھانوی کے ملفوظ جمع کیے ہوئے، جلد نمبر ہے 19 اور چھپی ہوئی ہے ادارہ تالیفات اشرفیہ پاکستان سے۔ اس کے صفحہ نمبر 95 پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ عبارت لکھی گئی ہے اشرف علی تھانوی دیوبندی کے استاد یعقوب نانوتوی کے بارے میں۔ کہتے ہیں، جس وقت قادیانی کے بارے میں بعض علماء پنجاب مولانا محمد یعقوب صاحب سے اس کے اقوال نقل کر کے گفتگو کر رہے تھے تو مولانا اس کی تعویل فرما رہے تھے، یعنی مرزا قادیانی کی وہ عبارات پیش کرتے تھے کہ دیکھیے مرزا قادیانی یہ دعویٰ کرتا ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے، اور یعقوب صاحب اس کی تعویلیں کرتے جا رہے تھے۔ جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو بطور ظرافت فرمایا کہ ارے میاں، جہاں ہندوستان میں 5 کروڑ مسلمان ہیں، ایک وہ بھی صحیح۔ ان علماء نے کہا کہ نہیں حضرت، تکفیر ہی میں مصلحت ہے، یعنی یہ جو اشرف علی تھانوی صاحب کے استاد یعقوب نانوتوی ہے، یہ کہتے ہیں کہ جیسے 5 کروڑ مسلمان ہیں وہ بھی ایک مسلمان ہی صحیح، اس کی تکفیر سے انکار کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ تکفیر ہی میں مصلحت ہے، بہتر ہے کہ اس کی تکفیر ہی کی جائے۔ اس وقت مولانا کو جوش ہوا، یعنی یعقوب نانوتوی جوش میں آئے، فرمایا جب مسلمان ہی کی تکفیر کرنا ہے تو اچھا تمہاری ہی کیوں نہ کی جائے، جو تم ایک مسلمان کی تکفیر کے در پہ ہو، یعنی مرزا قادیانی کو تو کافر نہیں کہتے لیکن اپنے ہی ساتھی پہ فتویٰ لگا دے کہ تم ہی کافر ہو، مرزا قادیانی کافر نہیں ہے، استغفر اللہ۔ یہ ہے ان کی اصل حقیقت، ختم نبوت کے ڈاکو۔ یہ مرزا قادیانی کو مرد صالح کہتے ہیں، صالح مسلمان کہتے ہیں،
اور باقی لوگوں کی اس کے بدلے میں تکفیر کرتے ہیں۔ اللہ ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ السلام علیکم۔